بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے یہ سانپ کھاتا ہوگا۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ اگر مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ وہ تو رب ہے، اس نے تو مچھلی کے پیٹ میں بھی اپنے بندے کی دعا سنی تھی، وہ تمہاری بھی ضرور سنے گا۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن اگر ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ خوشی دینا سیکھیں، غم تو رشتہ دار بھی دیتے ہیں۔ حسد کرنے والے کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ ہر جگہ بیٹھنا اور منہ مارنا کبھی کبھی مہنگا پڑ جاتا ہے۔ آنسو بہت کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنا میل، کتنا کھوٹ اور کتنا پچھتاوا یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ حسد والی آوازیں ہمیشہ گرم ترین لہجوں میں رہتی ہیں۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پر پانی پھیر سکتا ہے۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں۔ ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور ہر بدخوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ کچھ لوگ آپ کو بھی نمک ہی سمجھتے ہیں، جسے اپنی مرضی سے جب دل چاہا تب حسب ضرورت اور حسب ذائقہ استعمال کر لیا۔ اگر تعلق میں اداکاری کے بجائے وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ ہم لوگ اتنے دیندار ہیں کہ چوری کے مرغے کو بھی تکبیر پڑھ کر حلال کرتے ہیں۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور پھر انسانیت سے گر جائے۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔